اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست ہمارا یوم آزادی، اور ہم بہت دھوم دھام سے ہر سال مناتے ہیں، بلکہ پچھلے کئی سال سے ہر سال اس کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی کووڈ کے باوجود بھی بہت کچھ کیا گیا، اس سال بھی یقیناً یہ پروگریس میں ہے، چل رہا ہے۔ 75واں یوم آزادی ہے ہمارا، یعنی 14 اگست 1947 کو بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا 75واں انڈیپینڈنس ڈے ہے، 74واں اینیورسری ہے۔ اگر ہم سالگرہ کی بات کریں تو وہ 74 74ویں بنے گی بظاہر۔ ہر سال یہ گفتگو ہوتی ہے، میں بہت زیادہ وہ کنونشنل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ چند باتیں آپ سے میں سب سے پہلے تو آپ کو، مجھے، ہم سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی جبر کا شکار ہیں اور جو کہ اس وقت مختلف ملکوں میں شکار ہیں اور بڑی شدید مشکلات میں ہیں، ان کی زندگی، ان کی جان، مال، عزت، ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے اور بڑی شدید اذیت میں ہیں اور بہت سفر کر رہے ہیں، اور کئی ملکوں میں دنیا کے اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جبر بہت بے شمار ہو رہا ہے، بہت انڈیویجول لیول پہ ہے، کلیکٹیو لیول پہ ہے، پورے ریجنز پہ ہے، پوری آبادیوں پہ ہے، پورے ملکوں پہ ہے، یوں کہہ لیجئے، اور بہت مشکل چل رہی ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں آئی نو کہ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف خیالات رکھتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ جی کیا فائدہ ہے، جی کیوں بنایا تھا پاکستان، اور کیا یہ ہے، اور ایک ہی ملک ہوتا، بڑا ملک ہوتا، فلاں ہوتا، یوں ہوتا۔ بہرحال وہ چونکہ وہ بہت زیادہ شاید اس کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ پائے، اور اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آزادی سے بڑی نعمت دنیا میں کم ہے۔ آزادی مل جائے تو اس کے بعد پھر بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں، آزادی نہ ہو تو کچھ کر نہیں سکتے، پھر تو آپ مستقل کسی جبر کا شکار رہیں گے نا۔ ہمارے ہاں بھی جبر ہے پاکستان میں، یہ وہ آزادی نہیں ہے کہ جس کی ہم نے خواہش کی تھی، جس کو ہم نے امیجن کیا تھا، ویژولائز کیا تھا کہ اپنے ملک میں یہ ہوگا اور یہ کچھ بڑا اچھا ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ اس کے کئی واقعات ہیں، کئی اس کی وجوہات ہیں، وہ ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن بہرحال اچھی چیزیں بھی ہیں جو ہوئی ہیں۔ میں تو پاکستان بننے کے کوئی 9 سال بعد پیدا ہوا تھا، تو مجھے تو وہ واقعات نہ پتہ ہیں، نہ میرے علم میں ہو سکتے تھے وہ۔ ہاں، لیکن جو دور تھا وہ بھی، چونکہ ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا پاکستان کو بنے، جب ہم نے ذرا سی چھوٹی موٹی ہوش سنبھالنی شروع کی، تو بہت سی چیزیں اس وقت میں چینجز ذرا ویسے بھی ذرا سستی کے ساتھ آتی تھی، ریپڈلی ہر روز تبدیلی نہیں آتی تھی، تو وہ ذرا دور ایسا تھا جس میں ذرا سو کالڈ اسٹیبلٹی زیادہ تھی۔ میرے والد مرحوم 1920 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے میٹرک امرتسر سے کیا، اس کے بعد وہ فیملی پاکستان آ گئی، اور وہ پارٹیشن سے پہلے ہی آ گئے تھے، چند سال پہلے، تو انہوں نے اس طرح سے پارٹیشن ایکسپیرینس نہیں کی، یعنی وہ تمام واقعات بلکہ وہ لاہور آئے امرتسر سے، اور فار سم ریزن جو کہ کوئی بعد میں جس کی کوئی خاص وجہ نہیں بتا سکا، دی ہول فیملی وینٹ ٹو پشاور، ٹھیک ہے، یعنی وہ پٹھان نہیں تھے، بالکل پنجابی تھے، لیکن یہ کہ وہ امرتسر سے چلے، لاہور آئے، کچھ تھوڑا سا عرصہ رکے، اور اس کے بعد جو بھی ان کے ذہن میں آیا اس فیملی کے، وہ پشاور چلے گئے، کچھ سال وہاں رہ لیا، اس کے بعد پھر فائنلی پھر واپس آ گئے، لاہور آ گئے، یہیں سیٹل ہو گئے، یہیں I was born here and I was educated here and all that actually۔ جو اس وقت کے ایک میں صرف آپ کو ایک تھوڑا سا اسنیپ شاٹ دینا چاہتا ہوں، جو میری یادداشت میں چیزیں ہیں، سب مور اور لیس یعنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ تھے، یا جس کو مڈل کلاس کہتے تھے، وہ بنیادی طور پہ لوور مڈل کلاس ہی تھی۔ جو سو کالڈ اپر کلاس تھی وہ تھی، بٹ اٹ واز اے ٹائنی فریکشن۔ پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس، نہیں ہوتے تھے، یعنی فقیر بھی مانگنے آتے تھے تو ان کو پیسے کوئی نہیں دیتا تھا گھروں پہ، ان کو آٹے کی مٹھی دے دیتے تھے، پرانی باسی روٹی دے دیتے تھے، اور اسی طرح سے فقیروں کے علاوہ جو بچوں کے کھیل تماشے والے آتے تھے، کوئی بندر والا آ گیا، کوئی جھولوں والا آ گیا، کوئی وہ بائسکوپ والا آ گیا،
وہ سب لوگ کوئی پیسے ویسے تو کم ہی ملتے تھے ان کو، یہی کچھ ملا کرتا تھا ان کو. کسی نے گھر سے آٹا دے دیا، کسی نے روٹی دے دی، کسی نے سالن دے دیا. وہ ریئرلی ہوتا تھا کہ اس طرح کی کچھ چیز ہو، لیکن اسی طرح کی چیزیں لے کے وہ ہنسی خوشی چلے جاتے تھے. پیسے تو ہوتے ہی نہیں تھے کسی کے پاس، اور چیزوں کی قیمتیں بھی اسی طرح سے تھیں. تو پھر یہ چینج آئی ہے بیسکلی تو 70s mid 70s کے بعد آنی شروع ہوئی کہ جب پاکستان سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ چلے گئے، وہ راستہ کھل گیا، اور وہاں پہ سعودی عرب گئے، دبئی گئے، اور اس طرح کی جگہوں پہ گئے. وہاں پہ بوم تھا، چل رہا تھا، بے شمار کنسٹرکشن تھی، چیزیں ایکسپینڈ ہو رہی تھیں، لوگوں کو جابز ملیں. اس وقت ان کی جابز دینے کی شرائط بھی بڑی اچھی تھیں، جو بعد میں آہستہ آہستہ سخت ہوتے ہوتے اب تو وہ اس قابل نہیں رہیں کہ وہاں جا کے کوئی کام کیا جائے جنرلی اسپیکنگ. لیکن اس وقت تو بڑی لکریٹو شرائط تھیں. ان پہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے یعنی انپریسیڈنٹڈ قسم کی انہوں نے ارننگ کی، اور وہاں سے انہوں نے گھروں پہ پیسے بھیجے. تو ان کی جو فیملیز یہاں پہ تھیں ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے. انہوں نے اتنا نئے گھر بنائے، انہوں نے موٹر سائیکلیں خریدیں، انہوں نے اور بہت کچھ کیا. پھر ظاہر کرنے کی کوشش کی، بہت سا بگاڑ بھی پیدا ہوا اس میں، بہت سے سوشل مسائل بھی اس میں پیدا ہوئے. بچے نالائق ہو گئے، نکمے ہو گئے، چونکہ گھر بیٹھے پیسے آ رہے تھے. انہوں نے محنت کرنے کا نہیں سوچا، انہوں نے پڑھائیاں چھوڑ دیں آرام سے، حالانکہ موبائل فون نہیں تھے، اور بڑی دلچسپیاں انہوں نے ڈھونڈ لیں اور کرنے بیٹھ کے آوارہ ہو گئے، اس طرح کے ہو گئے. بہرحال پیسہ آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر 80s 79 میں افغانستان میں جنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر سوویت یونین نے یعنی انویڈ کر دیا 79 میں، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ بہادر بھی وہاں پہنچ گئے. اور پھر اس کے بعد ایک پراکسی وار شروع ہو گئی، اور اس میں بے شمار ڈالرز اور پیسہ، اور وہ ہر طرف ریل پیل اس کی ہو گئی. اس کے ساتھ ہی ڈرگز بھی آ گئیں، اور ڈرگز اتنی آئیں کہ دکانوں پہ، عام دکانوں پہ میں نے بکتے دیکھی، یعنی پڑیاں، اور وہ بھی بہت سا پیسہ مارکیٹ میں آ گیا. تو ایک دم سے بڑی بڑی چینج آ گئی، سوشل چینج آ گئی جس کی بنیاد پیسہ تھا. یعنی وہ چینج تھی جس کی بنیاد صرف پیسہ تھا، کہ چونکہ بہت نیا پیسہ آ گیا اور بہت لوگوں کے پاس آ گیا، اور ایسے ایسے لوگوں کے پاس آ گیا جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسہ آئے گا. تو وہ چونکہ کسی پروسیس کے تحت نہیں آیا. اب فرض کیجئے ایک شخص ایک کاروبار شروع کرتا ہے، چھوٹا کاروبار کرتا ہے، اس کو پھر اس سے کچھ 4 پیسے کماتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے اور بڑا کرتا ہے، فیکٹری لگا لیتا ہے. یہ ہمارے سامنے سٹوریز ہیں. یعنی پاکستان کے چند ایک بڑے برانڈز اس وقت جو ہیں ان سب کی یہی سٹوریز ہیں کہ ان کے اونر نے سنگل ہینڈڈلی یہ کتنے سے لیول سے شاید کسی چبوترے پہ چند چیزیں بیچنے سے شروع کیا، لیکن پھر اللہ نے کیا، انہوں نے محنت کی، اور ان کو بہت کچھ ان کو مل گیا، انہوں نے فیکٹریاں لگا لیں. اس وقت پاکستان کے بڑے برانڈز ہیں، اور ایسے ایسے برانڈز ہیں جو اربوں روپے کے برانڈز ہیں. تو یہ تو بڑا، یہ صحیح، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ سراسر ایک پروسیس کے تحت یہ پیسہ آیا ہے. لیکن جہاں پروسیس کے تحت نہیں آیا، چونکہ ایک اور بڑا جو ہمارے ہاں جو اکانومی میں جو پیسہ آیا ہے وہ رشوت کا پیسہ ہے. چونکہ رشوت کا بازار گرم ہو گیا اور لوگوں نے یہ دیکھا اور کرنا شروع کیا. دیکھیے رشوت ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن ایک تو ناجائز کاموں کے لیے ہوتی تھی، جنرلی جائز کاموں کے لیے نہیں ہوتی تھی. دوسرا بڑی چھوٹی سی رشوت ہوتی تھی نا، یہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہوا کرتے تھے. پھر بڑے پیسے ہو گئے، پھر ہر کام کے لیے ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ جی کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے، یعنی اسپیڈ منی تو چاہیے. آپ کا انتہائی جائز کام ہے اور آپ انتہائی نیک آدمی ہیں اور آپ کا جو کام ہے 100% بہت ہی ٹھیک کام ہے، لیکن پیسے تو چاہیے. رشوت کے بغیر تو فائل نہیں چلے گی. تو یہ کام شروع ہو گیا. تو وہ جو رشوت کا پیسہ تھا وہ اتنا آ گیا کہ جو لوگ کچھ ایسی پوزیشنز پہ تھے جو بہت چھوٹی پوزیشن تھیں، یعنی جن کی تنخواہ شاید چند 100 روپے تھی، وہ ہر مہینے چند لاکھ روپے کی رشوت لے رہے تھے. اب یہ اتنی بڑی ڈسپیرٹی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت چینج آ گئی. تو اصل جو معاملہ جو ہے جو ایک بڑی ہمارے ہاں جو بڑی ایک یوں کہہ لیجئے کہ چینج آئی ہے، آپ اسے خرابی کہہ لیں، واٹ ایور وی کال اٹ، لیکن ایک بڑی جو چینج آئی ہے بنیادی طور پہ وہ پیسے کی وجہ سے آئی. پیسہ پوری دنیا میں آیا ہے دیکھیے، لیکن پوری دنیا میں پیسہ کچھ اور طریقوں سے آیا ہے. یعنی یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا 200-250 سال پہلے شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ انہوں نے اپنے ہاں چینج کیا، پھر انہوں نے پوری دنیا میں پھیل گئے. ان کی ٹیکنالوجی انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دی، پوری دنیا سے بزنس کیا، کر رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لیں. ہم نے تو خیر زمانے سے کچھ ایجاد نہیں کیا، تو وہ انہوں نے ایجاد کر لیں، پھر انہوں نے ساری دنیا میں ان کو بیچا. آج بھی بیچتے ہیں، آج بھی ایجاد کرتے ہیں. یہ پیسہ سب پروسیس سے آ رہا ہے.
نہ یہ رشوت سے آ رہا ہے، نہ یہ ڈرگس سے آ رہا ہے، نہ یہ کسی ناجائز طریقے سے آ رہا ہے کہ اوور نائٹ پیسہ آ جائے، یا ایون جائز بھی ہے تو اچانک گھر بیٹھے آ جائے. یعنی ایک آدمی بیچارہ اپنی زندگی وہاں برباد کر رہا ہے، رات دن کام کرتا ہے اور اس کی کوئی زندگی نہیں اس غریب کی. وہ سال میں 1 مہینے کے لیے کبھی آتا ہے، کبھی وہ، اب تو وہ بھی نہیں آتا، اب تو وہ بھی کمپنی اس کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے، وہ 2-3 سال بعد ٹکٹ دیتی ہے. میں آئی ہیو بین ان جدہ فار اے ایئر اینڈ اے ہاف ایکچولی. سو کیرلا کے ایک صاحب تھے، جہاں میں شروع میں جا کے جس ہوٹل میں ٹھہرا، ان کا وہ کک تھا، تو ناشتہ واشتہ وہی لے آتا تھا بنا کے خود ہی. تو وہ ایسے ہی میں نے اس سے پوچھا، کوئی ٹوٹی پوٹی، اس کو انگریزی اس کو کم آتی تھی، عربی کچھ اس کو تھوڑی بہت آتی تھی جو مجھے نہیں آتی تھی. بہرحال اس نے کہا جی وہ 5 سال بعد گھر جائے گا. سو اس شخص کی زندگی ملاحظہ کیجئے نا، کہ جس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ صرف ایک لیبر کا ٹول ہے جو رات دن ایک الارم پہ اٹھتا ہے صبح اور کام شروع کر دیتا ہے، اور شام کو وہ آف کرتا ہے، سارے دن تھک ہار کے چور چور ہو کے، اور رات کو پڑ جاتا ہے اندھا دھند، اور اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہاں ہے، اور صبح اٹھ کے پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. سو وہ اس کے حالات وہ ہیں. لیکن جو وہ پیسے بھیجتا ہے، جو اس کے یہاں کے لوگ ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، بڑی راحت میں ہیں، ان کو ہر سہولت میسر ہے، ہر آسائش میسر ہے. سو یہ پیسہ چونکہ پروسیس سے نہیں آیا، تو میری جو میں صرف ایک ایسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں، باتیں تو بہت ہیں کہ پاکستان میں بہت سی خرابیاں صرف اس پیسے کی وجہ سے ہیں جو کسی ڈیو پروسیس کی وجہ سے نہیں آیا. اس میں پھر انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہو گئے، اس میں بزنس مین بھی شامل ہو گئے، اس میں ایک اولیگارکی بن گئی، اس میں سیاستدان، بزنس مین، کچھ آبویسلی کچھ اور ملٹری کے ہائی اپس بھی اس کے اندر آ گئے، اس میں ہمارے علماء کا بھی ایک طبقہ شامل ہو گیا، اور سب نے مل کے ایک اولیگارکی بنا لی، اور ہر کوئی پیسے بنا رہا ہے اس کے اندر. اور وہ سارے پیسے ایسے ہیں جو کسی ڈیو پروسیس سے نہیں آتے، وہ صرف اس طرح کے واقعات سے آتے ہیں کہ آپ نے ایک زمین پہ قبضہ کیا، اس کے پلاٹ بنائے، بیچ دیے، راتوں رات پیسے آ گئے. آپ نے ایک کموڈٹی شارٹ کر دی، چینی کبھی کر دی، کبھی آٹا کر دیا، کبھی چاول کر دیے، کبھی آئل کر دیا، اس کی اچانک آپ نے قیمت بلیک مارکیٹ میں بیچ دی، اور اس کے بے شمار پیسے اوور نائٹ آ گئے. یہ ڈالرز کا کاروبار اوپن مارکیٹ میں بہت بڑا دھندا ہے یہ بھی، کہ جس میں لوگ جو بڑے کام کرنے والے ہیں وہ ڈالر روکتے ہیں، پرائس بڑھاتے ہیں، اس کے بعد بیچ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سستا ہو جاتا ہے تو پھر خرید لیتے ہیں. جو عام آدمی بیچارہ جس نے کبھی $100 خریدنے ہیں، $1000 خریدنے ہیں، کبھی ٹریول کرنے کے لیے مجبوراً، وہ بیچارہ اس چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ یا جو کاروباری ہیں چھوٹے، جنہیں ڈالرز چاہیے یا نہیں بھی چاہیے، تو جو بینک کے تھرو ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، امپورٹس کر رہے ہیں، وہ ہر مرتبہ ان کو ایک نیا ریٹ مل جاتا ہے ان بیچاروں کو، جس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے ان کا، جس میں گورنمنٹ کا بھی کوئی رول نہیں ہے. یہ لوگوں کی وجہ سے یہ کام چل رہے ہیں. تو اصل تو خرابی یہ ہے کہ اس پروسیس سے، چونکہ کسی ڈیو پروسیس سے پیسے پاکستان میں نہیں آئے، یا وہ پیسہ جو ڈیو پروسیس سے آیا وہ بہت کم تھا، اور جو ڈیو پروسیس کے بغیر آیا وہ بہت بڑا اس کا کوانٹم ہے، یعنی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے آبویسلی پاکستان کے حالات پھر جو بھی ہوئے وہ ہو گئے ہیں. جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، جو فیض صاحب نے آج سے برسوں پہلے کہا تھا. معاملہ وہی ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. اور پھر وہ یعنی آزادی کی جو خواہش اور جو عزم وہ لے کے چلے تھے کہ یہ کچھ ملے گا، وہ نہیں ملا، وہ کہیں پھر گم ہو گیا، اور ایسا گم ہوا کہ وہ گم ہوتا چلا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بیک ٹو مائی اوریجنل پوائنٹ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آزادی بری چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا، خدا نخواستہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم کوشش کر کے، ہم میں سے جو کوئی جہاں بھی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں اور اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ پاکستان اچھی چیز نہیں ہے، پاکستان آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہم تو کہیں بھی دیکھیں نا، ہمارا یہ ڈلما ہے، اور یہ ہمارا نہیں، بہت سے ہم جیسے ملکوں کا ڈلما ہے کہ ان کے جو لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ سیدھے ڈیول نیشنلٹی لے کے امریکہ، یورپ، کینیڈا پھرتے ہیں. ہمارے اپنے جتنے ماشاءاللہ ایلیٹ ہیں، جتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں، جتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جتنے بڑے افسران اعلیٰ ہیں، سب ڈول نیشنلٹی لے کے پھر رہے ہیں.
اور یعنی امریکہ میں جیف بیزوس کی تو اب کوشش یہ ہے نا کہ اسے پتہ ہے کہ زمین تباہ ہو جائے گی کچھ عرصے میں، تو وہ اسپیس میں جانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کے رہ لیں گے. حالانکہ زندگی تو اتنی ہی ہے، کیا رہ لیں گے وہاں پہ؟ کتنے لوگ رہ لیں گے وہاں پہ؟ رہ لیں گے تو کیا کمال کر لیں گے وہاں پہ؟ بھارت انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے، کوشش فرما رہا ہے وہ. اور ہمارے جو لوگ ہیں اور ہم جیسے ملکوں کے اور بہت سے لوگ ہیں، یہ کاروبار یہاں کرتے ہیں، دھندا یہاں کرتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کاروبار تو کم کرتے ہیں، پیسے یہاں بناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میں جب خدا نخواستہ حالات ذرا مشکل ہوئے میں پاکستان سے چلا جاؤں گا، میں فلاں جگہ چلا جاؤں گا، وہاں میری نیشنلٹی، میرے پاس پاسپورٹ ہے، میں وہاں جا کے رہ لوں گا، میں سکون میں آ جاؤں گا. کچھ لوگ ہیں جو سکون میں آ چکے ہیں، یعنی وہ جا چکے ہیں، پاکستان سے مستقلاً باہر جا چکے ہیں، کاروبار یہاں ان کے چل رہے ہیں، ان کے ملازمین یہاں کام چلا رہے ہیں، وہ ریموٹ سے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، سال میں ایک آدھ دفعہ کبھی آتے ہیں، کسی ایک خاص جگہ تک پہنچتے ہیں، یا پاکستان نہیں آتے تو دبئی آ جاتے ہیں، وہاں بلا لیتے ہیں 2-4 لوگوں کو، وہاں کو میٹنگیں فرما کے اگلا پروگرام طے کر لیتے ہیں. سو یہ فرار ہے بہت بڑا. اس دی گریٹ اسکیپ جو ہے نا وہ یہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جب یہ لوگ معذرت کے ساتھ جب پاکستان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ان کو یہ اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمیں تو رات دن پاکستان کی فکر ہے اور ہم سے زیادہ پاکستان کا خیر خواہ کوئی نہیں اور حامی کوئی نہیں، تو یہ تھوڑا سا ذرا متضاد سی بات ہے. یہ ایسی بات ہے جس پہ یقین کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ if I love Pakistan but I don't want to live in Pakistan, تو what kind of a love is that? If I love my family for instance but I don't want to live with my family, تو یہ کون سی لو ہے؟ اور if I love a person wholeheartedly but I don't want to live with that person ever, تو what kind of a love is that? یہ بس ایک سوال ہے، اس پہ آپ بھی غور کر لیجئے، میں بھی غور کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے، کئی اس کی جہتیں ہیں، اور میں کسی کو خدا نخواستہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ سوال ریز کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، ذہنی طور پہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، اور اب ظاہر ہے جسمانی طور پہ بھی پھنس گئے ہیں کہ کچھ آسائشیں ہیں، کچھ سہولتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ مالی فوائد ہیں جن کو وہ چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے. ان کو یقین ہے کہ پاکستان میں وہ کچھ ان کو نہیں مل پائے گا، یہاں آ کے ان کو کئی مسائل ہو جائیں گے، انسیکیورٹی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. ہے پاکستان میں یہ سارے مسائل ہیں، اور اسی لیے باہر سے بیٹھ کے لوگوں کو زیادہ بڑے نظر آتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں وہاں سے کہ یار وہ کیسے آپ لوگ زندہ ہیں، اتنے بڑے، مطلب آپ کے ہاں تو روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو ہاؤ ڈو یو گو آؤٹ، ہاؤ ڈو یو گو ٹو ورک ایون، آپ کو تو کہیں گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے شاید، کیا کرتے ہیں آپ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ہم جو یہاں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے مسائل کے باوجود ہم بڑے اطمینان سے ہر روز نکلتے ہیں، آفس بھی جاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی بھگتاتے ہیں، شادیاں وغیرہ بھی بھگتاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. اینی وے، آزادی کے یہ سب فوائد ہیں، یہ سب نعمتیں آزادی کی ہیں. دیکھیے جتنے لوگ ان میں سے کوئی بھی جو بھی کوئی آزادی کو کرٹیسائز کرتا ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان بنا ہے. اگر پاکستان بنا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتے. یہ جو بڑے بڑے بزنس مین آج ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے اور معاملات چل رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اگر یہ آج ہمارے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ ہیں، 2 کروڑ لوگ ہیں اس ٹائپ کے، تو یہ شاید 2 لاکھ بھی نہیں ہوتے اگر آزادی نہ ہوتی تو. اور میں اس وقت کوٹ پہن کے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا بڑے مزے میں اور بڑی اچھی گفتگو کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہوتا، میں پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہوتا میں. اور اسی طرح سے ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا. آپ یہ تو انفارمیشن کا دور ہے، آپ ساتھ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ، ہر ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہمسائے میں کیا ہوتا ہے، اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، اور جو مسلم مائنورٹی ہے وہ جہاں جہاں بھی ہے اس کے ساتھ جنرلی کیا ہو رہا ہے. تو پھر کس برتے پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آزادی تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، آزادی کے بغیر بھی بڑا اچھا ہو سکتا تھا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمیں اس نعمت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس نعمت کو صحیح معنوں میں انجوائے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس نعمت کو مزید بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.